السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 اور 20 یعنی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف کی ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، یہ ہم لوگوں کو آگاہ فرمایا، مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب برادران یوسف نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر دھکیل دیا، پھینک دیا، تنہ تنہا ان کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا، کیسے ان کی زندگی آگے بڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا یہاں پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاءت سیارۃ، پھر ایک قافلہ آیا، وجاءت سیارۃ، پھر ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور وہ قافلہ جو ہے وہاں پر رکا اور اس نے اپنے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اپنے ایک آدمی کو اس نے بھیجا، اترنے والے میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے پانی تلاش کرو۔ آدمی نکلا پانی تلاش کرنے کے لیے۔ اصل میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو حافظ ابو جعفر امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ کنویں میں پھینکنے کے بعد 3 دن تک اسی کنویں میں رہے تنہا، جبکہ امام ابن ابی حاتم نے ہی تفصیل کے ساتھ امام محمد بن اسحاق کی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تو صبح سے شام تک وہاں پر وہ لوگ بیٹھے رہے۔ شام کو ڈالا، رات کو گھر گئے، والد کو بتلا دیا، صبح میں پھر چلے آئے اور صبح سے شام تک وہاں پر نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے یا یوسف کیا کرتا ہے، کیونکہ کنویں کے اندر تو زندہ ہے، یا تو کوئی قافلہ آئے گا اور اس کو نکال لے گا، یا یوسف کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بیٹھ کر کے نگرانی کر رہے ہیں، وہاں پہ کنواں ہے، یہ لوگ ادھر بیٹھ کر کے نگرانی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت، اللہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قافلے کو جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، قافلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ وہی قافلہ اللہ نے فرمایا وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں پر آیا، فارسلوا واردہم، اس نے اپنے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ وہ آدمی پانی تلاش کرتے ہوئے اسی گمنام کنویں کے پاس پہنچ گیا جس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ فأدلى دلوه، ان لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، ڈول ہوتا ہے نا بالٹی جس سے پانی نکالتے ہیں، کنویں کے پر پہلے پڑا رہتا تھا، ڈول کو اس نے ڈالا کہ ہم پانی نکالیں گے۔ جیسے ہی ڈول نیچے پہنچا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً ڈول کی رسی کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اور ڈول میں بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے ایسے دیکھا کہ پانی ذرا بھاری ہے، ان کو لگا کہ پانی اس کے اندر آ گیا ہے، ان لوگوں نے کھینچنا شروع کیا کنویں سے اس ڈول کو۔ جب اوپر آیا تو پانی کے بجائے اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت جو ہے غلام بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ غلام کہتے ہیں 7 سے 9 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غلام۔ 3 سال سے لے کر کے 9 سال کے درمیان جو بچہ ہوتا ہے اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا ہے بیٹھا ہوا ہے، اس نے زور سے خوشخبری سنائی، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، اس میں تو بڑا ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ سامعین کرام، ابھی یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے 10 بھائی۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ کیسے بھی کر کے یہاں سے یوسف ٹلنا، اس علاقے میں نہیں رہنا، دور دراز علاقے میں چلے جانا، سب کے سب نگرانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے زور سے آواز لگائی یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، اس میں تو بڑا ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو ان لوگوں نے اس کو بکنے کا مال سمجھ کر کے چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان لوگوں نے اس کو بکنے کا سامان، بکاؤ سامان سمجھ کر کے چھپا لیا۔ اس کی تفسیر میں
حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف کو ان لوگوں نے نکال لیا اور خوشخبری بھی سنائی کہ دیکھو اس میں بڑا خوبصورت بچہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، ان لوگوں نے چھپا لیا، یہ نہیں بتلایا کہ یہ میرا بھائی ہے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی چھپا لیا، یہ نہیں بتلایا کہ یہ لوگ میرے بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائیوں کی پوری کارستانی وہ دیکھ چکے ہیں، بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں دیکھ چکے ہیں. بچے ہیں، دل میں ڈر بھی گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو قتل کر دے، اس لیے وہ لوگ بھی وہ بھی چھپا لیے کہ نہیں یہ میرا بھائی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں بتلایا، بک جانا پسند کیا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا چلن تھی، اس زمانے میں کیا رواج عام تھا کہ لوگوں کو بیچا جاتا تھا. کوئی بچہ ملا اس کو بیچ دیا، غلام آیا اس کے لیے ایک باضابطہ بازار لگتا تھا. جیسے ابھی گائے بیل کا بازار لگتا ہے نا، ویسے ہی آدمی کو بیچنے کے لیے بازار لگتا تھا. تو ابھی یہ جو قافلے والوں نے نکال لیا، جیسے نکالا، تاریخی روایتوں میں بھی آتا ہے، تفسیری روایتوں میں بھی آتا ہے، اور بائبل کے اندر بھی آتا ہے. بائبل کے اندر بھی آتا ہے یہ بات کہ جیسے ہی بچہ باہر نکلا، یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے باہر نکالا، فوراً ان کے بھائی وہاں پر دوڑ کر کے چلے آئے. کہا کہ یہ تو میرا غلام ہے ہم لوگوں کا، جو ہم لوگوں کے گھر سے بھاگ آیا ہے، ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں، چلو دو. اب یہ لوگ قافلہ والے ہیں، سوچے کہ ہم مصر ہی جا رہے ہیں، ادھر کاروبار بھی کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اس بچے کو بیچو گیا. تو اب ان لوگوں نے کہا ہاں بیچیں گے. اونے پونے دام لگا کر کے بیچ دیا، اونے پونے دام لگا کر کے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ کتنے دام میں بیچا. یوسف علیہ السلام کو اونے پونے دام میں ان لوگوں نے بیچ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاءت سیارۃ، قافلہ گزرا ادھر سے، فارسلوا واردہم، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے والے کو بھیجا، فادلا دلوا، اس نے ڈالا اس کے اندر جو ہے ڈول، اور یوسف علیہ السلام کھینچی چلے آئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہ تو بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے اس کو سرمایہ سمجھ کر کے چھپایا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جان رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کر رہے ہیں اور خریدار کیا کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ بے خبر ہے ان باتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو جان رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر تھا کہ جو حالات بنے تھے اللہ اس کو بدل دیتا. یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑی کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت، حکمت بھری مصلحت اور قضاء و قدر پہلے ہی مقرر ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، مخلوقات بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، تمام جہان کا جو پروردگار ہے وہ بابرکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ یوسف کو ایسے ایسے ان حالات سے گزرنا ہے اور گزر کر کے اس مقام پر پہنچنا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی لطیف انداز میں اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی. کیا تسلی دی؟ کہ آپ کے مکہ کے جو قریش بھائی بندو ہیں، یہ آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور وہ درپے آزار ہیں، آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. لہذا آپ کو یہاں پر تسلی ہونا چاہیے. جو ابھی کر رہے ہیں یہ ان کو مہلت ملا ہوا ہے، جیسے یوسف کے بھائیوں کو مہلت ملی ہوئی تھی. جیسے یوسف کے بھائیوں کو مہلت ملی ہوئی تھی، مکہ والوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے. اور آخر میں انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا فرمائے گا، آپ کو فتح سے ہمکنار فرمائے گا، آپ کو حکمرانی عطا کرے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے بھٹی سے گزار کر کے، کندن بنا کر کے فتح و کامرانی اور حکومت سے سرفراز فرمایا تھا. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے، دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کچھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، خاص طور سے ایمان والے بندوں کے ساتھ، اصل میں یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. جیسے یہاں پر مصلحت ہے، جیسے یہاں پر مصلحت ہے یوسف کے ساتھ، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں تھی وہ اللہ کی مصلحت تھی، ویسے ہی ایمان والوں کی زندگی میں جو اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اصل میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. ایسے وقت میں مکمل صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا. جب صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھیں گے اللہ آگے راستہ کھول دے گا. جہاں بے قراری دکھلائیں گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش کریں گے، اللہ راستہ نہیں کھولنے والا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا واللہ علیم بما یعملون،
خریدار کیا کر رہے تھے اور یوسف کے بھائی لوگ کیا کر رہے تھے، اللہ کو یہ ان باتوں کی خوب خوب خبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر یعنی چند درہم میں ہی بیچ دیا۔ معمولی قیمت پر مطلب چند درہم میں ہی بیچ دیا۔ بخسن کا مطلب ہوتا ہے بہت کم دام میں، بہت کم دام میں بیچ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے انتہائی کم قیمت پر، یعنی یوسف کے بھائیوں نے، اب جیسے نکلا وہ بچہ، یوسف کے بھائی فوراً دوڑے آئے، کہا کہ دیکھیے یہ جو بچہ ہے یہ ہم لوگوں کا ہے، یہ غلام ہے، اصل میں ہمارے گھر میں تھا، بھاگ کر کے ادھر آ کر کے لگتا ہے کیسے کہ گر گیا اس کے اندر، ہم لوگ اس کو بیچنے ہی جا رہے تھے، چلیے دے دیجئے ہمارا بچہ۔ قافلہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اگر بیچنا ہے تو بیچ دو۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے 20 درہم میں، اس زمانے میں صرف 20 درہم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، صرف 20 درہم میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی کہنا ہے، نوف بکالی کا بھی یہی کہنا ہے، امام سدی، امام قتادہ اور دیگر مفسرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے 20 درہم میں بیچا، اور امام عطیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے 20 درہم میں سے 2 درہم آپس میں ایک دوسرے سے بانٹ لیا، 2 درہم تمہارے 2 درہم تمہارے، 10 بھائی تھے، 20 درہم اس میں کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ کیوں نہیں دلچسپی رکھتے تھے؟ معمولی بچہ چھوڑو بیچ دیں گے، ان لوگوں نے اس لیے خرید دیا کہ 20 درہم میں خریدے ہیں، بازار میں جا کر کے 60 درہم میں، 70 درہم میں، 100 درہم میں بیچ دیں گے، منافع آ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نبوت کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا، اللہ ان کو بڑا مقام عطا کرنے والا، اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ یوسف کے بارے میں کوئی بھی رغبت اور دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ آگے واقعہ کیا ہوتا ہے، کیسے یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچتے ہیں، اور کیسے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے سنہرے باب کو آغاز فرماتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا